بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین عزیز وقار، یہ ماہ جمادی الثانی ہے اور اس ماہ مکرم کی 21 تاریخ کو 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور اسی مناسبت سے ایک دو باتیں ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورۃ واللیل میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دور رکھا جائے گا اس سے الاتقى، وہ نہایت ہی پرہیزگار ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ انسان جو دنیا کا سب سے بڑا متقی ہے، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، الذی یؤتی مالہ، وہ راہ خدا میں اپنا مال صرف کرتا ہے، یتزکیٰ، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اللہ رب العزت نے یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ انسان اگر مال خرچ کرتا ہے تو وہ کسی پر احسان کرنے کے لیے یا کسی کی نیکی کا بدلہ دینے کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ صرف اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ جس کے بدلے کے لیے، جس کا بدلہ دینے کے لیے وہ مال خرچ کر رہا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اور صرف دل میں چاہ یہ ہے، دل میں تڑپ یہ ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، میرا بزرگ و برتر رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اس کی خوشنودی نصیب ہو جائے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ہاں وہ اللہ رب العزت اس سے ضرور خوش ہو جائے گا۔ اور یہ آیات طیبات سورۃ اللیل کی ہیں، اور یہ ان صورتوں میں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک تقابل کو بیان کیا ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے اس سے قبل کی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اشقا کا لفظ استعمال کیا
یہاں پہ اصول یہ بتا دیا کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو اپنے دل کو کیسے سنوارو، اپنی نیت کو کیسے درست کرو، اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم دوسری سمت جاؤ گے تو تمہارا شمار کن لوگوں میں ہوگا. فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَا، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا. آج ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان خامیوں میں سے کوئی خامی تو ہم میں نہیں پائی جاتی. فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَا، جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو اس نے جھٹلا دیا، اللہ کے پیغام کو اس نے جھٹلا دیا، قرآن کریم کو اس نے جھٹلا دیا، اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے سے وہ قاصر رہا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہ کو. اب یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس نے اچھی بات کو جھٹلا دیا، اس نے بخل کیا، وہ بے پرواہ بنا رہا، پھر بھی کہا اس کے مشکل راستوں کو میں آسان کر دوں گا. دوستو سمجھیں اس بات کو. فرمایا کہ زکوٰۃ دینا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا اجر کا کام ہے. نماز ادا کرنا انسان کا فریضہ ہے. اللہ فرماتا ہے جو بخل کرتا ہے، جو بے پرواہ بنا رہتا ہے اور جو اچھی بات کو جھٹلاتا ہے، پھر یہ چیزیں اس کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں. سب برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، اور اس انسان کے لیے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا بڑا آسان کر دیتا ہوں. کیوں؟ کہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ڈیل دینا شروع کر دیتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پھر ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راستے کو. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور پھر اس کے کسی کام نہیں آئے گا. مالُهُ، اس کا مال، إِذَا تَرَدَّى، جب وہ ہلاکت میں گرا پڑے گا، جب وہ ہلاکت میں گر جائے گا تو اس وقت اس کا مال کوئی کام نہیں آئے گا. ان علینا للہدیٰ، بے شک ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اس کی رہنمائی کرنا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یقیناً دنیا اور آخرت کے ہم ہی مالک ہیں. سب باتیں اللہ رب العزت بڑی ترتیب کے ساتھ، جس طرح تسبیح کے من کے ہیں، ان کو بیان فرما رہا ہے کہ دوستو بخل نہیں کرنا اور بے پرواہ نہیں بنے رہنا، اللہ کی آیات کو، احکامات الہیہ کو نہیں جھٹلانا. وما یغنی، اگر ایسا کرو گے تو جس چیز کے لیے تم یہ ساری تگودو کر رہے ہو، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، یہ تمہارے مال کسی کام نہیں آئے گا. ان علینا للہدیٰ، ہمارا کام تو صرف رہنمائی کرنا ہے. وان لنا، ہاں یاد رکھو، دنیا اور آخرت کے مالک ہم ہی. اگر بلائی ملے گی تو میرے در سے ملے گی اور مصطفیٰ کے در سے ملے گی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے خبردار کر دیا تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اور اس میں نہیں جلے گا مگر وہ انتہائی بدبخت انسان. اب اشقا، ایک طرف اللہ رب العزت فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اللہ بچا لے گا اس کو ہر طرح کی علائش سے، ہر طرح کے گناہ سے. کیوں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ مال خرچ کرتا ہے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اپنی دل کی پاکیزگی کے لیے. اور یہاں پہ فرمایا الذی کذب وتولی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلایا اور روگردانی کی. اگر آپ روگردانی کریں گے، اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہوگے تو تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا، الاشقیٰ، سب سے بڑا بدبخت جسے کہا جاتا ہے. اور اگر مصطفیٰ کریم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں گے، الذی کذب وتولی، تو تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو متقی ہیں، جو نیک لوگ ہیں. الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقیٰ، کہ ہم اسے ہر طرح کی علائش سے، ہر طرح کے گناہ سے اسے محفوظ رکھیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ قول مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک امیہ بن خلف نے ان کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا. ایک روز جب وہ اذیت دے رہا تھا تو غشی طاری ہو گئی اور میرے مصطفیٰ کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ کی زبان پہ تھا احد احد، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا
احد ینجی کا، جس وحدہ لا شریک کو تو یاد کر رہا ہے وہی تجھے اس مصیبت سے نجات عطا کرے گا۔ اور مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت معاب میں سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں، اور میرے آقا وہ سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ ابو بکر آج میں گزرا تھا اس جگہ سے، میرے بلال کو اذیت دے رہی تھی، تو میں نے کہا احد ینجی کا، اور میرے ابو بکر بھی رازدان نبوت تھے نا، وہ بھی جان گئے کہ میرے آقا سمجھتے کیا ہے، میرے آقا چاہتے کیا ہے۔ گھر گئے، مال لیا اور امیہ بن خلف کے پاس چلے گئے، اور اس غلام کو بیچتے ہو، کیا قیمت ہے اس کی؟ آدھا کلو سونا دوں گا۔ اور اس نحیف غلام کو، اس کمزور کو، اس کالے کو تم اتنے سونے کے بدلے میں بیچ لے خرید رہے ہو؟ اور ابو بکر کہنے لگے تمہیں نہیں پتا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ پوچھنی ہے تو بارگاہ رسالت میں آ جاؤ، اسلام کی آنکھیں، اسلام کی اینکیں پہن کے دیکھو میرے بلال کی قیمت کیا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت بلال کو خرید لیتے ہیں۔ اس وقت یہ آیات مقدسات نازل ہوئی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ہم وہ ایسا متقی ہے، ہر طرح کی علائش سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ وہ سب سے بڑا متقی ہے الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنا مال دیتا ہے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اس لیے نہیں دیتا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ اس پر کسی کا احسان ہے، بلکہ کیا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور آپ کے والد ابو قحافہ کو جب علم ہوا کہ ان کا بیٹا ابو بکر تو کمزور، غریب، نادار لوگوں کو خرید کے آزاد کر رہا ہے، تو باپ کہتے ہیں بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ غریب اور مسکین لوگوں کو خرید کے آزاد کر رہے ہو، یہ تمہارے کس کام آئیں گے؟ اور خریدنا ہے تو طاقتور لوگوں کو خریدو، کمزور لوگوں کو نہ خریدو، تم طاقتور اور بہادر غلاموں کو خرید کر آزاد کرو کہ کسی مشکل وقت میں وہ تمہارے کام آئیں۔ تو ابو بکر نے کیا خوبصورت جواب دیا، اے ابتی انما ارید ما عند اللہ، ابا جی مجھے یہ نہیں کہ جو دنیا میں میرے کام آئے گی، میری نیت تو یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میری نیت تو صرف اور صرف یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ یہ آیات مقدسات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور آپ ساری امت میں سب سے زیادہ متقی ہیں، اور سب سے زیادہ متقی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے افضل۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل اور سب سے متقی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کے اشعار بھی اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کے بعد اگر سب سے متقی کوئی ہے تو وہ میرے ابو بکر ہیں۔ اذا تذکرت شجوا من سکۃ، جب تم کسی سکہ آدمی کے درد عشق کو یاد کرو، فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل، تو ابو بکر اپنے بھائی ابو بکر کو یاد کرو جو انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا ہے، اس کی بدولت بما فعل، جو اسلام پہ ان کی نیکیاں ہیں، جو اسلام پہ ان کے احسانات ہیں، ان کو یاد کرو۔ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل خیر البریۃ اتقاہا، اس مخلوق میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ وَأَعْدَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے ابو بکر کی ذات ہے۔ أَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَ، اور سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی ڈیوٹیاں لگائی، جو انہیں احکامات صادر کیے، سب سے زیادہ وفا کرنے والا، سب سے زیادہ عمل پیرا ہونے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے ابو بکر کی ذات ہے۔ وَالثَّانِيَ التَّالِي الْمَحْمُودُ مَشْهَدَهُ، اور پھر فرمایا جس کی حاضری قابل ستائش تھی، وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَقَ الرُّسُلَ، اور سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کیا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت کے یہ اشعار بھی اس بات کی طرف دلیل ہیں
کہ سب سے زیادہ اگر کوئی متقی ہے تو وہ میرے ابو بکر کی ذات ہے۔ دوستو انسان کو 3 چیزیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں۔ ایک انسان کو جان سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، اور میرے ابو بکر نے ہر موقع پہ، ہر لمحے پہ مصطفیٰ کی ذات کو اپنی جان پہ ترجیح دی۔ اور دوسری بات، اولاد انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ساری اولاد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آقا علیہ السلام سے کروا دیا، اور سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا جب آپ نے ہجرت کی تو سیدہ حفصہ، آپ کی بیٹی اسما، حفصہ نہیں، اسما بنت ابی بکر، وہ بکریوں کا دودھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتی۔ اور پھر آپ کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں ابا جی ایک جنگ میں جب میں اسلام کے خلاف تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آئے تو میں نے چھوڑ دیا کہ یہ میرے والد ہے۔ تو ابو بکر نے کہا بیٹا تو آتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا، میں یہی سوچتا یہ میرے محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے تو میں کبھی نہ تجھے چھوڑتا۔ انسان کو 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہیں، اور ابو بکر نے ان تینوں کو بارگاہ رسالت مآب پہ قربان کر دیا۔ اور پھر آخری بات کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ساری کائنات کے لیے احسان ہے۔ اللہ رب العزت کا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے رسول اکرم کی مبعوث کو تمہارے لیے احسان کر دیا تم پہ، کہ تم کو مصطفیٰ کا امتی بنا دیا، تمہیں نبی دیا تو مصطفیٰ جیسا دیا۔ اور اس سراپا احسان محبوب پر اگر دنیا میں کسی نے احسان کیا تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، ہم پہ جس نے بھی احسان کیا ہم نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا۔ اور پھر فرمایا ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ، ابو بکر کا ہم پہ ایسا احسان ہے کہ اللہ ہی قیامت کے دن اس احسان کا بدلہ چکائے۔ دوستو انسان اگر دل میں محبت رسول اور عشق رسول کی شمع روشن کرے، اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، میں اس نفوس کو، اس نفس قدسی کو ہر طرح کے گناہ سے پاک کر لوں گا اور اسے تقوی کے سب سے اعلیٰ معیار پہ فائز کر دوں گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے وحدہ لا شریک کے حضور اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے عشق سے کچھ قطرے عطا کر دے کہ ہم مصطفیٰ کے اسوہ پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں